بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ورڈز بائی کاشف۔ ویورز، آج جو میں آپ سے کہانی شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے 3 دوستوں کی، محمد حسین، نذر محمد اور محمد سعید، جنہوں نے 1940 کی دہائی میں سروس شوز کی بنیاد رکھی۔ تینوں کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن کچھ کل گزرنے کی تمنا تھی۔ تینوں دوستوں میں ایک کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، جبکہ ایک دوست سرکاری دفاتر میں تھوڑے بہت تعلقات رکھتا تھا، جبکہ تیسرا بات چیت میں ماہر تھا۔ تینوں کا رجحان نوکری میں نہیں تھا، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم شروع تھی تو انہوں نے سوچا کہ حکومت کو مختلف قسم کے سامان کی ضرورت رہتی ہے، کیوں نہ ٹینڈر کا کام شروع کیا جائے۔ اور پھر تینوں نے 65 روپے جمع کیے اور ان میں سے 52 روپے میں ایک جگہ کرائے پر لی اور ٹینڈر کی بنیاد پر کام شروع کیا، اور پھر انہیں پولیس کی چپل فراہم کرنے کا ٹھیکہ مل گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس بارے میں نالج بالکل نہیں تھا، اور پھر سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے گجرات پہنچ گئے اور 5-6 موچیوں سے یہ کام مکمل کروایا۔ اسی بنا پر انہیں کبھی جوتوں، کبھی مچھردانی اور کبھی وردی کا آرڈر بھی ملنے لگا۔ ایک دفعہ ایک بڑا آرڈر کے لیے 1000 روپے بینک سے لیے اور اس پر انہیں 120% بینک کو سود ادا کرنا پڑا۔ کہنے کو تو یہ کمپنی تھی، لیکن تینوں پیکنگ سمیت مزدوری خود کرتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل مسلم اور غیر مسلم کسٹمر کو قائم رکھنے کے لیے کمپنی کا انگریزی نام سروس رکھا۔ قیام پاکستان میں تقسیم کے بعد کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سروس کو حکومت سے فوجی جوتے بنانے کا آرڈر ملا اور یہی آرڈر کمپنی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ باٹا کمپنی کا آج بھی بہت نام ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو ٹکر دینے والی کوئی بھی کمپنی نہیں تھی۔ سنا ہے کہ ایک بار ایک بریگیڈیئر صاحب باٹا شو فیکٹری معائنے کے لیے گئے۔ انہوں نے بوٹوں میں کچھ نقص نکالے تو باٹا کے مینیجر نے کہا کہ اس سے بہتر جوتے نہیں بن سکتے۔ اس واقعے کے بعد ایک حکومتی عہدیدار نے انہیں 1950 میں فوجی بوٹ بنانے کا آزمائشی آرڈر دیا۔ سروس کو یہ آرڈر مکمل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انگلینڈ سے استعمال شدہ مشینری منگوائی اور اپنا کام مکمل کیا۔ تقسیم کے بعد چمڑے والی فیکٹریاں انڈیا میں چلی گئیں تو اس کا حل ہلال ٹینڈریز کے نام سے سروس نے اپنی کمپنی بنا کر نکالا۔ یہ 1954 کی بات ہے، اور پھر کام کو بڑھانے کا سوچا اور یوں سروس نے 1957 میں اپنی ریٹیل شاپ قائم کرنا شروع کی اور جاپانی مشینری کی مدد سے ماہرین کی زیر نگرانی بہترین جوتے تیار کرنا شروع کیے۔ 1960 میں گجرات میں شو فیکٹری بنائی۔ محمد اکرم سروس گروپ کے ڈائریکٹر ایکسپورٹ ہیں، جنہوں نے 1967 میں سروس میں کام شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ 50 برس تک چلتا رہا، اور سروس نے ایکسپورٹ میں بے پناہ ترقی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی لیول پر بھی بہت زیادہ ترقی کی، اور پھر یہ کمپنی آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران نشیب و فراز آئے، لیکن سروس کمپنی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہ روک سکا۔ وہ تینوں دوست جنہوں نے کمپنی کی بنیاد رکھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی تیسری نسل کمپنی کو چلا رہی ہے، اور اب جوتوں کے علاوہ مختلف پروڈکٹ بھی سروس کام کر رہی ہے، جن میں سر فہرست سروس ٹائر ہیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔